بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے، اور دن کی جب اس کا اجالا پھیل جائے، اور اس ذات کی جس نے نر اور مادہ کو پیدا کیا، کہ حقیقت میں تم لوگوں کی کوششیں الگ الگ قسم کی ہیں۔ کوششوں سے مراد اعمال ہیں، اور مطلب یہ کہ انسانوں کے اعمال مختلف قسم کے ہیں، اچھے بھی اور برے بھی، اور ان اعمال کے نتائج بھی مختلف ہیں، جیسا کہ آگے آ رہا ہے۔ یہ بات کہنے کے لیے رات اور دن کی قسم کھانے کی شاید یہ مقصد ہے کہ جس طرح رات اور دن کے نتائج مختلف ہیں، اسی طرح نیکی اور بدی کے نتائج بھی مختلف ہیں، اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے نر اور مادہ کی خاصیتیں الگ الگ رکھی ہیں، اسی طرح اعمال کی خاصیتیں بھی جدا جدا ہیں۔ اب جس کسی نے اللہ کے راستے میں مال دیا اور تقوی اختیار کیا، اور سب سے اچھی بات کو دل سے مانا، سب سے اچھی بات سے مراد دین اسلام اور اس کے نتیجے میں حاصل ہونے والی جنت ہے، تو ہم اس کو آرام کی منزل تک پہنچنے کی تیاری کرا دیں گے۔ آرام کی منزل سے مراد جنت ہے، کیونکہ حقیقی آرام کی جگہ وہی ہے۔ دنیا میں تو ہر آرام کے ساتھ کوئی نہ کوئی تکلیف لگی رہتی ہے، اور تیار کرانے سے مراد یہ ہے کہ ان اعمال کی توفیق دیں گے جو جنت تک پہنچانے والے ہوں۔ رہا وہ شخص جس نے بخل سے کام لیا اور اللہ سے بے نیازی اختیار کی، اور سب سے اچھی بات کو جھٹلایا، تو ہم اس کو تکلیف کی منزل تک پہنچنے کی تیاری کرا دیں گے۔ تکلیف کی منزل سے مراد دوزخ ہے، کیونکہ حقیقی تکلیف وہی کی ہے، اور تیاری کرانے سے مراد یہ ہے کہ وہ جس گناہ میں مبتلا ہونا چاہے گا، اسے مبتلا ہونے دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے نیکی کی توفیق نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس ہولناک و وعید سے محفوظ رکھے، آمین۔ اور جب ایسا شخص تباہی کے گڑھے میں گرے گا تو اس کا مال اس کے کچھ کام نہیں آئے گا۔ یہ سچ ہے کہ راستہ بتلا دینا ہمارے ذمہ ہے، اور یہ بھی سچ ہے کہ آخرت اور دنیا دونوں ہمارے قبضے میں ہیں، لہٰذا یہ حق ہم کو وہی حاصل ہے کہ دنیا میں رہنے کے لیے انسان کو احکام اور ہدایات عطا فرمائیں، اور آخر میں ان احکام و ہدایات کی تعمیل یا خلاف ورزی پر ثواب اور عذاب کا فیصلہ کریں۔ لہٰذا میں نے تمہیں ایک بھڑکتی ہوئی آگ سے خبردار کر دیا۔ اس آگ میں کوئی اور نہیں، وہی بدبخت داخل ہوگا جس نے حق کو جھٹلایا اور منہ موڑا، اور اس سے ایسے پرہیزگار شخص کو دور رکھا جائے گا جو اپنے مال پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں دیتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے راستے میں جو کچھ خرچ کرتا ہے، اس میں دکھاوا مقصود نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی مقصود ہوتی ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ایسے خرچ کرنے سے انسان کو اخلاقی پاکیزگی حاصل ہوتی ہے۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیتیں حضرت ابوبکر صدیق کی تعریف میں نازل ہوئی، جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں بہت خرچ کرتے تھے۔ تاہم الفاظ عام ہیں اور ہر اس شخص کے لیے ہیں جو خوشخبری پر مشتمل ہے اور ان صفات کا حامل ہے، حالانکہ اس پر کسی کا کوئی احسان نہیں تھا جس کا بدلہ دیا جاتا، البتہ وہ صرف اپنے اس پروردگار کی خوشنودی چاہتا ہے جس کی شان سب سے اونچی ہے۔ یقین رکھو ایسا شخص عنقریب خوش ہو جائے گا۔ اس مختصر جملے میں نعمتوں کی ایک کائنات پوشیدہ ہے، یعنی جنت میں اس کو اپنے اعمال کا ایسا صلہ ملے گا کہ وہ صحیح معنوں میں خوش ہو جائے گا۔